کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے، اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان کامران حیدر رضوی آج کی تاریخ کی مناسبت سے شہادت مولا امیر المومنین علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس کے اندر ہمارے شہر کے معزز پڑھنے والے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ قبلہ کعبہ مولانا اصغر مہدی صاحب، اصغر مہدی مرتضوی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ قبلہ جو ہے مونٹریال میں مقیم ہے، اور نارتھ امریکہ کے تمام شہروں میں ان کی مجالس سنی جاتی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان بھی اور ہندوستان میں بھی مختلف مواقع پر اپنی مجالس سے خطاب کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے شہر کے بہت ہی معزز ہمارے دوست، ہمارے بہت ہی اچھے پڑھنے والے جناب شجاعت رضا زیدی صاحب، وہ بھی اس مجلس میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ مجلس کے آخر میں نوحہ پیش کریں گے۔ اور اس مجلس سے پہلے ہمارے ظہیر بھائی، علی حیدر ظہیر بھائی، یہ سلام کے چند اشعار پیش کریں گے۔ یہ تھوڑا سا فارمیٹ تھا آج کے پروگرام کا۔ معزز ناظرین، آپ سب حضرات کو آج کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت ہے، اور میں اس حوالے سے ایک کچھ کہنے کے لیے جناب ظہیر بھائی کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر بھائی، شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ سلام کے چند اشعار پیش کریں۔ تمام شرکا کو میرا سلام ہو، اور میں جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں قبلہ مولانا اصغر مہدی مرتضوی صاحب کے اور امام زمانہ کی خدمت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے میں کچھ سلام کے یا مولا کی مدح کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ شاعر اہل بیت جناب حیدر عباس رضوی صاحب کا کلام ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ حجاب سر نہاں ہے نشان کن فیکون، حجاب سر نہاں ہے نشان کن فیکون، یقین کی حد سے ورا ہے گمان کن فیکون، جہاں صفت نہ زمان و مکان نہ سمت کوئی، جہاں صفت نہ زمان و مکان نہ سمت کوئی، کسے خبر کہ ہے کیسا جہان کن فیکون۔ اور شعر ہے کہ نہیں کی تہ میں چھپایا گیا تھا جب ہونا، نہیں کی تہ میں چھپایا گیا تھا جب ہونا، سولا مکان کو بنایا مکان کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی خلق میں پہلے نہ اس کے بعد کوئی، نہ کوئی خلق میں پہلے نہ اس کے بعد کوئی، ازل سے تاب ابد ہے زمان کن فیکون۔ اور شعر ہے کہ مجھے خدا نہیں معلوم کون ہے کیا ہے، مجھے خدا نہیں معلوم کون ہے کیا ہے، مگر وہ ہے تو صحیح بر زبان کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ کل اتنا فرق ہے اللہ اور وجہ اللہ میں، کل اتنا فرق ہے اللہ اور وجہ اللہ میں، کہ جس قدر ہے فقط درمیان کن فیکون۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ عطا کریے گا ظہیر بھائی یہ شعر۔ کل اتنا فرق ہے اللہ اور وجہ اللہ میں، کہ جس قدر ہے فقط درمیان کن فیکون۔ اور مقطع ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا لکھوں حیدر،
ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا واہ لکھوں واہ واہ واہ. مگر کسی نے مجھ سے کہا کر بیانے کن فیکون. سبحان درود پڑھ اللہ. کے محمد آل محمد پہ. سبحان اللہ اللہم سبحان اللہ. صلی علی صلی علی محمد محمد و آل محمد. سلامت رہیں زہیر بھائی، بہت خوب. بہت حیدر خوب بھائی کی طرف بہت خوب زہیر بھائی. میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی اور اس ذکر کے صدقے میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے. معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام کے میں ایک سلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جناب ہمارے سید علی محمد رضوی سچے بھائی کے نوحے ہے، میں اس کو سلام کے طرز پہ پڑھ کے ثواباً تبرکاً اس میں شامل ہو رہا ہوں. قبلہ آپ کی اجازت سے صلوات پڑھیے گا حضرت میں کہ اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ہو گئی بے پدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب. آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، باپ کے غم میں نوح کر زینب، ہو گئی بے پدر زینب. ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پہ کھول سر زینب، ہو گئی بے پدر زینب. روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی بے پدر زینب. ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب. کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، اب کرو مر یوں بسر زینب. رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی، جا رہا ہے
در زینب ہو گئی بے پدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ معزز ناظرین، اس سے قبل کہ میں علامہ اصغر مہدی مرتضوی کی خدمت میں گزارش کروں کہ وہ اس مجلس سے خطاب کریں، میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا چاہوں گا، اور بریک پہ جانے کے بعد ہم اس مجلس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سلام، ایک نوحے کے چند اشعار میں پیش کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ علامہ اصغر مہدی مرتضوی صاحب یہاں مونٹریال سے ہمارے ساتھ اس وقت اس شہادت کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں اپنی طرف سے، قائم ٹی وی کی طرف سے، اور اپنے تمام شرکاء کی طرف سے، اور تمام جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کی طرف سے قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت میں سے یہ وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ قبلہ کی بہت زیادہ مصروفیت ہے۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں مسلسل آن لائن مجالس سے خطاب کر رہے ہیں، مسلسل ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر، ہماری درخواست پر قائم ٹی وی کی طرف سے اور میری طرف سے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس مجلس کے لیے وہ یہاں ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں شامل ہیں۔ قبلہ کا میں کوئی تعارف مزید کیا کرا سکتا ہوں؟ قبلہ کی جو خدمات ہیں مونٹریال سے لے کر ٹورنٹو، اور ٹورنٹو سے لے کر نارتھ امریکہ کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں قبلہ جو ہے وہ خطاب کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس مسلسل جو ہے وہ ان ایام میں جبکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم لوگ سب اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود قبلہ جو ہے ان کی مصروفیات جو ہے وہ مسلسل ہیں۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس سے خطاب کرنے کے لیے قبلہ اصغر مہدی مرتضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ شکریہ جی۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ قبلہ یہ پروگرام ویسے جو ہے وہ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے یہ پروگرام ہے جو قائم ٹی وی نے اس کو تشکیل دیا ہے، اور میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی طرف سے، اپنی طرف سے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے آپ سب ماشاءاللہ۔ قبلہ بس میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ جس طرح سے آپ مجلس سے ہمارے خطاب کرتے ہیں، اور ہم آپ سب جتنے بھی آپ کے سننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ آپ کو جس طرح سے خطاب ہم سن رہے ہیں، کیونکہ مجالس کا وہ سلسلہ نہیں رہا آج کل کے اس ماحول میں جس میں ہم اس وقت ہیں، لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ خطاب کریں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان اہل بیت مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں اپنے تمام سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کے لیے، شرکت فرمانے والوں کے لیے کہ پروردگار آپ سب کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ القائم ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں پیغام اہل بیت اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچا سکیں، اور یہ مسلسل حق کا احقاق کر رہے ہیں، اور احقاق حق ہم سب پر واجب ہے۔ میں القائم ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہوسٹ ہیں آج کے اس پروگرام کے، ہمارے کامران رضوی صاحب جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے اور نارتھ امریکہ میں اپنی خاص شناخت رکھتے ہیں اور خاص پہچان رکھتے ہیں، اور میرے بہت اچھے ساتھیوں میں سے ہیں اور دوستوں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی، بلکہ لفظ درخواست میں نے غلط استعمال کیا، ان لوگوں کی درخواست بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے، ورنہ مسلسل صبح سے لے کے میں آج ندام جنت البقی کے سلسلے میں ریکارڈنگ کرتا رہا، پھر دوسری شہادت کے پروگرامز کے سلسلے میں مصروف رہا، اور پھر اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے جی ٹی اے کے نامور اور معروف عزادار جناب حیدر علی ظہیر بھائی اور ہمارے شجاعت زیدی صاحب اس وقت موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی حیدر بھائی ظہیر نے بہترین کلام بارگاہ آل محمد میں نذران عقیدت کو پیش کر رہے تھے، اور ہم شجاعت زیدی صاحب کے نوحوں کو مسلسل سنتے ہیں القائم ٹی وی کے ذریعے، اور یہ آواز القائم ٹی وی دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجلس کے بعد اور مصائب کے بعد آپ نوحہ کریں گے، اور انشاءاللہ ماتم داری میں ہم سب شرکت کریں گے۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ آیات خاصہ میں سے بہت ہی خاص آیت ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے فرش اعضا کی طرف سے نایاب تحفہ، اور بلکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آیت کا مزاج یہ ہے کہ اس آیت کو دیکھیے تو آیت ہے، پڑھیے تو آیت ہے، اور دیکھیے تو آئینہ ہے۔ اور اگر ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے سینٹرز میں عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیل جائے تو آیت لرزتے ہوئے بازوؤں پر امام ضامن کے فرائض کو انجام دیتی ہے۔ بہت خاص آیت ہے، فرش اعضا کی طرف سے آپ سب کے لیے نایاب تحفہ اور خاص تبرک بھی ہے۔ اس میں پروردگار عالم، چونکہ آپ سب مسلمان ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مولا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ اپنے دین کا تعارف کرا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، جب میں نے آیت کا انتخاب کیا اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا، اور جب آیت کی تلاوت کی تب بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت تو صاحبان ایمان کے درمیان بہت زیادہ مشہور کا بہت زیادہ معروف ہے، احتیاج ترجمہ بھی نہیں، بلکہ یہ آیت بھی اذان عالیہ محفوظ ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی آپ کے اذان عالیہ محفوظ ہے، اس لیے کہ جتنے افراد مجھے بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ سب اہل علم کی جماعت ہے، اور یہ جملہ جو میں نے کہا کہ اہل علم تشریف فرمائے باخدا شہزادی جانتی ہے، میں نے جملہ داد و تحسین کے لیے نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا پھر یہ حوصلہ افزائی فرمائے، بلکہ میں نے تو حدیث کے آئینے میں کہا مجلسوں کو سننے آتے ہی اہل علم ہے، اس لیے کہ جاہل تو وہ ہے جو مرجع اور زمانے کے امام کی معرفت میں رکھتا ہو۔ آپ کا تعلق تو اس مکتب فکر سے ہے، آپ تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو معرفت امامت بھی رکھتے ہیں، معرفت ولایت بھی رکھتے ہیں، معرفت عزادار بھی رکھتے ہیں، اور معرفت عزاداری بھی رکھتے ہیں۔ کیا کہیں میری زندگی کا تو ایک ہی لوگو ہے، ٹو سپورٹ عزادار، ٹو سپورٹ عزاداری، عزاداروں کو سپورٹ کریں، عزاداری کو سپورٹ کریں۔ سبحان اللہ، جو مولا کی فرش اعضا بچھاتے ہیں، جو مولا کے خادم ہیں، وہ مولا کے خادم ہیں، سبحان اللہ۔ ہماری نظر میں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، وہ خادم مولا کے ہیں، ہمارے خادم نہیں ہیں، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب حضرت عباس نے اپنے آپ کو غلام کہا، تو انہوں نے غلام کہا ہے، کیا مولا حسین نے ان کو اپنا غلام کہا؟ کیا مولا کہنے، حسین نے تو ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ واہ کہا واہ کہ صاحب مولا علی نے زندگی بھر اپنے آپ کو کہا کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں،
تو یہ مولا کی تواضع، یہ مولا کی تہذیب ہے. لیکن کیا رسول اللہ نے کبھی ان کو غلام کہا؟ واہ 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 یہ واہ. جو عزادار ہیں، یہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کر اگر یہ عزاداری کو پروموٹ کر رہے ہیں، عزاداری کو سپورٹ کر رہے ہیں، عزاداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، یا ہمارے جتنے سینٹرز ہیں، جتنے عزاخانے ہیں، جو بھی مذہب کی اور مذہب تشیع کی اور عزاداری کی اور عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ حسین کے خادم ہیں، یہ ہمارے خادم نہیں. بے شک. ہماری نظر میں، کم از کم میری نظر میں، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. تو یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ چاہے یہ فرش بچھانے والے ہوں، چاہے فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہوں، اور یہی افراد ہیں جو ہمیں ممبر پرووائڈ کرتے ہیں، یہی ہمیں مجمع لا کے دیتے ہیں، یہی ہمارے لیے فرش بچھاتے ہیں، یہی ہمیں نوازتے ہیں، یہی ہمیں سراہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہاں جتنے آتے ہیں یہ سب اہل علم آتے ہیں. یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، یہاں آتے ہی اہل علم ہے. کیا کہنے کیا اہل کہنے. تو وہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. تو یہ آیت تو اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے کہ احتیاج ترجمہ بھی نہیں ہے، بلکہ آیت بھی آپ سے محفوظ ہوگی، ترجمہ بھی محفوظ ہوگا. مگر میں کیا کروں، یہ تو ممبر کی تہذیب ہے، یہ تو ممبر کی ثقافت ہے. 200 برس کی تاریخ خطابت آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے مرثیے کے ذریعے دین کی تبلیغ کی جاتی تھی. اس کے پہلے شورا جو ہے ممبر سے آنے کے بعد امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے. مرثیے ہی کے ذریعے عزاداری کا کارواں یہاں تک پہنچا ہے، شورا ہی نے یہاں تک پہنچایا ہے. منقبت پڑھنے والوں نے، سلام پڑھنے والوں نے، انہوں نے ہی یہ کارواں اور یہ قافلہ یہاں تک پہنچایا ہے. انہوں نے ہی یہ قافلہ اور یہ کارواں ہم تک پہنچایا ہے. تو لہٰذا یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ آیت بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اور آیت کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. مگر یہ ہے تہذیب منبر، یہ ہے تہذیب مجلس کہ جو موضوع ہو، چاہے سبجیکٹ کچھ بھی ہو، چاہے موضوع کچھ بھی ہو، جس موضوع کا بھی انتخاب کیا جائے، پہلے آیت کی تلاوت ہو، پھر آیت کا ترجمہ ہو، پھر بیک گراؤنڈ ہو، پھر موضوع کا انتخاب ہو. میرے ساتھ ہیں میرے احباب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے ساتھ رہیے گا. بے دیکھیے شک. حق کرنا صرف مجھ پہ واجب نہیں ہے. میرے سامنے اتفاق یہ ہے کہ آج میری اسکرین پر سارے وہ افراد بیٹھے ہیں جو 20 برس یا 21 برس سے مجھے سن بھی رہے ہیں اور میرے مزاج خطابت کو بھی جانتے ہیں، چاہے وہ شجاعت بھائی ہو، حیدر بھائی ظہیر ہو یا کامران بھائی ہو. کیا اور کہنے. القائم ٹیلی ویژن کی جو پوری ٹیم ہے یہ بھی مجھے پہچانتی ہے. بے شک بے شک قبلہ ہم آپ کے ہمیشہ. تو ہمارا مزاج یہ ہے، تہذیب ممبر، تہذیب عزاداری اور ثقافت عزاداری یہی ہے کہ پہلے تو آیت کی تلاوت. اب آیت تو بہت مشہور ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ آیت کو آپ پڑھیں گے، آیت کو سنیں گے، نیا سبجیکٹ ہوگا، نئے نکات ہوں گے. اور میرا ایک مزاج یہ ہے کہ میں کسی بھی آیت، کسی بھی موضوع کا انتخاب کروں، میں پڑھتا ہوں نقطوں میں، اور نقطوں کی باتیں وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نقطہ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے قبلہ. اس نقطے کی معرفت حاصل کر لیں تو مجلسیں آپ کی خود سمجھ میں آ جائیں گی. میں نے 21 برس میں تھوڑا سا اپنے خطابت کا تعارف آپ کے سامنے کراتا چلوں، چند منٹ کی زحمت ہے کہ شروع میں بھی بہت ثقیل گفتگو کیا کرتا تھا. میرے موضوعات بھی بہت مشکل ہوتے تھے، میری زبان بھی بہت ثقیل ہوتی تھی، اور میں بھی وہی بالکل خالصتاً یو پی والی اور لکھنؤ والی زبان استعمال کرتا تھا. لیکن میں نے 20 برس اور 21 برس میں یہ دیکھا کہ اصل میں یہاں کی یوتھ، یہاں کے بچے مجلسوں میں چاہتے ہیں کہ بہت آسان زبان کو استعمال کیا جائے، بہت آہستہ آہستہ گفتگو کی جائے، اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو کی جائے، اور خطابت کے آئینے میں خطابت کو وسیلہ بنا کے اپنے سبجیکٹ کو اذان عالیہ تک منتقل فرمایا جائے. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں نے اپنے سبجیکٹ کو، میرا موضوع کچھ بھی ہو، میں نے اپنے سبجیکٹ کو بہت آسان کر دیا ہے، میں نے اپنی زبان کو بہت آسان کر دیا ہے. میں جب بھی مجلس پڑھتا ہوں پریکٹیکل مثالیں دیتا ہوں، زندگی سے مثالیں دیتا ہوں، اس لیے کہ سبجیکٹ تو ذہنوں میں محفوظ نہیں رہتا ہے لیکن مثالیں یاد رہ جاتی ہیں. کیا کہنے. مثالوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ چونکہ یاد رہ جاتی ہیں تو پڑھنے والوں کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سلامت. اب میں آپ کے سامنے نقطوں میں مجلس پڑھوں گا. دیکھیے ایک جملہ ابتدائی بیان میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ نہیں کہیے گا کہ میں نقطوں میں پڑھ رہا ہوں اور میں بالکل نکات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ تو خطابت ہے. کبھی کبھی اصل میں حملہ شورا پہ بھی ہوا ہے، منقبت پڑھنے والوں پہ بھی ہوا ہے، کھچائی نوح خان حضرات کی بھی ہوتی ہے، مرثیہ پڑھنے والوں کی بھی ہوتی ہے. ہم فضائل پڑھتے ہیں، جب ولایت پڑھتے ہیں تو ہماری بات کے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے سامعین کبھی کبھی پارکنگ لاٹ میں جا کے کوہنی مار کے کہتے ہیں یہ تو خطابت تھی، ہماری بات کے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے. بھائی صاحب ہم آپ کے سامنے بتاتے چلیں کہ خطابت کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے.
भाई वाह 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 सुभान अल्लाह। साहिबान ज़ौक़ होते हैं उनकी समझ में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। जो बदज़ौक़ होते हैं उनकी समझ में कम से कम खताबत नहीं आती। क्या बेशक कहने क्या कहने के खताबत में इशारे होते हैं, इसमें नुकात होते हैं, इसमें चेहरे का इशारा होता है, इसमें मिसालें होती हैं, इसमें आँख का इशारा होता है। तो बाज़ौक़ बनिए। तो मैंने अपने सब्जेक्ट को इतना आसान कर दिया, आज भी बहुत आसान करके, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि आप यौम इमाम अली अलैहिस्सलाम यौम शहादत मना रहे हैं, तो लॉकडाउन का सिलसिला भी है और आपने हर घर में फर्श अज़ा को बिछा रखा है। और मेरी तो कोशिश ये है कि मैं अगर इंटरनेट पे आके भी मजलिस पढ़ता हूँ तो मैं एक मजलिस का समा और मजलिस का माहौल बनाता हूँ, ताकि सुनने वालों को एहसास ना हो कि मैं इस वक्त अल कायम टीवी से पढ़ रहा हूँ या 12 चैनल पे पढ़ रहा हूँ, बल्कि एहसास हो आप हजरात को कि नहीं आप बेशक बेशक हमें लग रहा है फर्श अज़ा पे बैठे हैं, हमें इमाम सलामत रहिए। ये मजलिस तो सुलूस से मबनी है। क्या हमारा और आपका अकीदा ये नहीं, क्या मैं तना बैठा हूँ फर्श अज़ा पे, क्या आप तना बैठे हैं? तो अब तक तो सुना था कि जहाँ मजलिस होती है वहाँ शहजादी ज़हरा आती है, तो कम से कम आज तो ये हकीकत है कि जब फर्श अज़ा बिछी है तो हर घर पे फर्श अज़ा पे आप सलामत रहिए। भाई वाह वाह वाह। आप अकेले कहाँ बैठे हैं? मैं तो मजमा लेके बैठा हूँ, यहाँ फरिश्ते बैठे हैं, मलाइका बैठे हैं, क्या कहने किबला। अब ये मेरा अकीदा है कि अगर फर्श अज़ा पर ज़हरा आ जाए, फर्श अज़ा पे मौला अली आ जाए, तो अगर हमने फ्लायर ये निकाला है मजलिस है, तो फिर मजलिस पढ़नी है। भाई वाह 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 वाह, सलामत रहे। वाह वाह। सीधी सी बात है, मैं किसी सब्जेक्ट का मुखालिफ नहीं हूँ, किसी दर्स का मुखालिफ नहीं हूँ। आप इसे दर्स कह दें, आप लेक्चर्स कह दें, आप कुछ भी पढ़िए मजलिसों में। मेरा अपना अकीदा नजरिया यह है कि मैं फ्लायर पे लिखता हूँ कि आज मजलिस है और अपने घर पे बिछाता हूँ फर्श अज़ा। तो मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने उलमा से किताबों में ये पढ़ा, जहाँ फर्श बिछता है वहां आती है ज़हरा। जब ज़हरा आती है तो आती है फजाइल सुनने, वो आती है आती है मसाइब सुनने। तो अगर ज़हरा को बुलाया है, बीबी को, आयमा मासूमीन को बुलाया है, तो उनको मजलिस सुनाइए, उनके सामने बैठ के क्या तबलीग करेंगे आप? मैं और मेरा हुजूर क्या औकात है। हाँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, आप सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, सब कुछ करें, हर चीज की जरूरत है, हर चीज का वक्त होता है, लेकिन फर्श अज़ा पे जब आप बैठ जाएं और जनाब ज़हरा को बुला लें, तो बस पढ़ने वाले और सुनने वाले, और मैं सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ मैं इस बात का ख्याल रखूं कि फर्श अज़ा पर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमाए। तो आप सुनिए कि किस अंदाज से बैठ के मजलिस को सुनिएगा कि न जाने इस वक्त इसके पहलू में कौन बैठा हो। बहुत खास सब्जेक्ट दिया है कामरान भाई आपने, और मुझे इस दिन और इस शब की मुनासबत से गुफ्तगू करना है। और आपने जो सलाम पढ़ा, बेहतरीन सलाम था, हम तो आपको सुनने के आदी हैं। और हैदर भाई ने बेहतरीन कुन और फयाकुन का तस्करा किया। तो मैंने अपने सब्जेक्ट को आगा इतना आसान कर दिया है कि मेरी मजलिस को और खताबत को समझने के लिए आपको लुगत या डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, बल्कि कोहनी मार के बराबर वाले से भी पूछने की जरूरत नहीं कि क्या पढ़ा है। मेंबर से लुगत नहीं पढ़ता हूँ, मेंबर से डिक्शनरी नहीं पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना मैं स्टेटस ज़्यादा हूँ, ना मुझ पे इल्म का बुखार चढ़ा है। क्या कहने। वाह वाह। मेरी मजलिस को समझने के लिए डिक्शनरी को वसीला नहीं बनाइए, मेरी मजलिस को समझने के लिए मोहब्बत मौला अली को वसीला बनाइए। सलामत रहिए, सलामत रहे भाई। वाह वाह। अगर मेरी मजलिस को समझना है तो मौला अली की मोहब्बत को वसीला बनाइए। क्या कहने। क्या आयत बहुत मशहूर, बहुत मारूफ है। अब देखिए कितना वक्त गुजर गया और मुझे बहुत ही खास नुकात आपकी खिदमत में पेश करने और बड़े इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करनी है और बिल्कुल सम अप करके आपके सामने अपने सब्जेक्ट को टू द पॉइंट आपके सामने पेश करना है इंशाल्लाह। इसके बाद चूंकि दामन वक्त गुंजाइश नहीं है, मुसलसल मजलिस है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आप मुझे सब्जेक्ट दीजिएगा और जो सब्जेक्ट देंगे उसको वसीला बना के मैं अपने मारूजात को सवाबन और तबर्रुकन आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मगर आज बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं सवाबन और तबर्रुकन कुछ नुकात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आइए आप भी मुश्किल कुशा को वसीला बना ले, मैं भी मुश्किल कुशा को वसीला बना लूं, ताकि मंजिलें आपके लिए भी आसान हो जाए, मंजिलें हमारे लिए भी आसान हो जाए। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। देखिए इस आयत के सिलसिले में आपने कई मरतबा मेरी से सुनी होगी, आज बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट, बहुत खास सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट का ताल्लुक, मौजू का ताल्लुक मुख्तजियात ज़मान से, यानी मैंने जमाने के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इस खास मजलिस में इस खास सब्जेक्ट का इंतखाब किया और कामरान भाई से मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। अब यहाँ से सुनिए, दीन अल्लाह का है, कानून अल्लाह का है, कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह का है। बेशक बेशक। वाह वाह। तमाम इख्तलाफात को आप हटा दें, दीन तो अल्लाह का है, बेशक। कानून तो अल्लाह का है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अल्लाह का है, निजाम तो अल्लाह का है। बेशक। अगर आप इस नुक्ते पर मुत्तहिद हो गए और यूनाइट हो गए कि दीन अल्लाह का है, कानून अल्लाह का है, निजाम अल्लाह का है, कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह का है,
تو پھر اللہ کے کانسٹیٹیوشن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا. بھائی واہ واہ کیا واہ کہنے کیا ہیں. کہنے کی گلا بھائی، واہ واہ اوقات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ عزاداری پر چاروں طرف سے حملہ ہے. بے شک. بے شک. جب دین اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، اور کانسٹیٹیوشن اللہ کا ہے، تو اگر قانون اللہ کا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا. کیا کہنے ہیں. اور آسان کر دوں، غیر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے داخل کر دیا وہ خارج دین تو ہو سکتی ہے، داخل دین نہیں ہو سکتی ہے. میری بات کے وزن کو آپ ہلکا نہ کر دیں خطابت کہہ کے، تو آئیے میں مثال نماز سے دوں گا. نماز تو اللہ کے لیے ہے. کیا کہنے. اللہ کے بنائے ہوئے دین میں غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے وہ خالصتاً اللہ کی محبت میں نماز کیوں نہ ہو. بھائی واہ 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 واہ. سبحان آپ اللہ. کہیں گے نماز کی مثال کہاں سے آ گئی کہ اللہ کے دین میں غیر اللہ کا نظام مداخلت نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کی محبت میں نماز کیوں نہ ہو. تو اس کی دلیل سنیے. اس وقت GTA کا ویدر بہت اچھا ہو رہا ہوگا. آپ صبح کے وقت اٹھے، ویسے بھی رمضان مبارک کا سلسلہ ہے، آپ اٹھے تو بالکل تازہ دم اور فریش اور بہترین ہوا چل رہی ہے، اب بہترین ویدر ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ رہا ہوں خالصتاً اللہ کی محبت میں 2 رکعت قربتاً نماز پڑھی. جیسے نماز ختم ہوئی ایک دم آپ نے کہا کہ نہیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ جب میں جاتا ہوں مسجد میں امام بارگاہ میں نے مولانا سے سنا ہے کہ صبح کے وقت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فضیلت کا وقت. کیا اس سے زیادہ فضیلت کا کوئی دوسرا وقت نہیں ہے. اور میں تو اب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ابھی پڑھوں گا. کیا اگر ظہر کی نماز پڑھ لوں 4 رکعت اور عصر کی نماز پڑھ لوں میں 4 رکعت تو زیادہ ثواب ملے گا. اے بھائی میں مثال دے رہا ہوں، کبھی کوئی میرا کلپ بنا دے. کیا کہنے کو. بھائی اگر کسی پہ تقوی غالب آ جائے، اب وہ خالصتاً دیکھیے اللہ کی محبت میں کھڑا ہے، اسے کمیونٹی نہیں دیکھ رہی، اس کو گھر والے بھی نہیں دیکھ رہے. کیا کہنے غلبے کی. اس لیے میں نے کہا میں مثال نماز سے دے رہا ہوں. یہ کہے کہ میں نے تو مولوی صاحب سے سنا ہے. اچھا اس سے آپ انکار کریں گے کہ صبح کا وقت زیادہ فضیلت کا وقت ہوتا ہے؟ بے شک ہے. اچھا دوپہر میں فرسٹریشن بھی ہوتا ہے، 40 منٹ کا بریک ملتا ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہے اور اس میں بریک بھی لینا ہے، لنچ بھی کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. تو مادیت کا دور ہے، میٹرلسٹک زمانہ ہے، تو اس وقت جو نماز پڑھیں گے تو شاید ثواب کم ملے گا. صبح میں پڑھ لوں گا ظہر عصر کی نماز تو ثواب زیادہ ملے گا. کیا کہنے. آپ جا کے پوچھیے آپ کیوں کر رہے ہو، کہیں گا میں کسی اور کے لیے کوئی کر رہا ہوں، میں تو خالصتاً اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے اس وقت میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ کامران بھائی آپ بتائیں کہ یہ والی نماز ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں قبلہ کیسے ہو سکتی. آپ سمجھ میں ایک آواز آئے گی، جب دین میرا ہے، جب قانون میرا ہے، کانسٹیٹیوشن میرا ہے، نظام میرا ہے، تو میرے بنائے ہوئے نظام میں غیر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں داخل نہیں ہو سکتی. ایک مثال اور دے دیں اور میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کے جواب یہاں سے دیکھیں. کیا کہنے حضور. سبحان کہ آج کل جسے کہتے ہیں کہ زمانہ چل رہا ہے کہ آئل جو ہے وہ بھی بہت چیپ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو ٹکٹس بہت چیپ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیل بھی آ جائے گیٹ بائی 1 گیٹ 1 فری. پاسبلٹی تاکہ بزنس کو پھر سے بوم کیا جائے. تو وہ لگا ہوا تھا، تو وہاں پر ڈیل لگی ہوئی تھی اور انہوں نے کہ ایک ٹکٹ لیجئے تو ایک فری میں ملے گا، تو انہوں نے رمضان میں عمرے کا ٹکٹ لے لیا اور میاں اور بیوی اور دونوں پہنچ گئے مکہ شریف، کعبہ شریف کے سامنے. وہاں پہ جانے کے بعد اللہ کی محبت ایسے غالب ہوئی کہ میاں اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ زوجہ محترمہ اس وقت نہ تو گھر والے دیکھ رہے نہ پڑوسی دیکھ رہے، عمرہ نہیں کرتے ہیں حج کرتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے اس کا ریزن کیا ہے کہ حج کے زمانے میں حج کا خرچہ آتا ہے $10,000، ابھی آئے ہیں $1,600 میں، وہ بھی بائی 1 گیٹ 1 فری. کیا کہنے. اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں عورتیں بہکاتی ہے، پہلا شوہر ہے جو بیوی کو بہکا رہا ہے. کہا کہ نہیں فکر نہیں کرو، جب ٹورنٹو واپس جائیں گے، پاکستان انڈیا واپس جائیں گے تو ولیمہ کر دینا، دعوت کر دینا عمرے کے نام کی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، حج کی دعوت کرتے حج. اب وہ ماننے پہ تیار نہیں کہ عمرہ کرنا ہے، عمرہ کریں گے. تو انہوں نے ایک نئی تھیوری پیش کی کہ دیکھو اگر ذی الحج میں تم حج کرنے آؤ گی، ایک تو $10,000 کا خرچہ ہوگا، پلس یہاں اللہ کا گھر تو ہوگا، اللہ کا مہینہ نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. یہ ہے رمضان. کیا کہنے. ڈبل ملے گی، اللہ کا گھر بھی سامنے اور اللہ کا مہینہ بھی ہے. تو دیکھیے قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، آپ نماز پڑھیے. تو قرآن مجید میں حکم نماز موجود ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. بے شک. تصور نماز بھی قرآن میں ہے، حکم نماز بھی قرآن میں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا چلوں کہ جو ارکان نماز ہے، نماز کے رکن ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. بے شک. سجدہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ بے شک. قرآن میں ہے، قیام قرآن میں ہے، تشہد، سلام، یہ سب قرآن میں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم بھی قرآن میں ہے، تصور نماز بھی قرآن میں ہے، اور نماز کے جو پارٹس ہیں یہ بھی قرآن میں ہے. تو کیا آپ قرآن کی مدد سے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک صاحب مسلح پر آئے اور انہوں نے آنے کے بعد یہ کیا کہ سجدہ پہلے کر لیا، قیام بعد میں. وہ کہنے لگے سجدہ پہلے کریں گے، رکوع بعد میں پڑھیں گے، سلام پہلے پڑھیں گے، تشہد بعد میں پڑھیں گے. کیوں؟ کہا ہم نے حکم بھی قرآن سے لیا ہے، تصور بھی قرآن سے لیا ہے، اور قرآن میں ارکان بھی موجود ہے، سجدہ کیا رکوع. کہنے، سبحان یہ کہاں لکھا ہے کون سی چیز کب کی جائے؟ میں تو خالصتاً قرآن والی نماز پڑھ رہا ہوں. کیا کہنے. کیا کہنے. ہاں مجھے یہ نماز قابل قبول ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے زندگی سے مثال دے رہا ہوں. تو ایک آواز آئے گی کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو، بس جملے کو سنیے اور آگے بڑھ جائیں گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز قرآن دیکھ کے ہوتی ہے؟ واہ واہ. یہ سمجھتے ہو کہ نماز قرآن دیکھ کے ہوتی ہے؟ تو یاد رکھنا، نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، نماز میرے رسول کے عمل کو دیکھ کر ہوتی ہے. بھائی واہ واہ واہ. بے شک. مسلمانوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ قرآن زمانے محمد مصطفیٰ میں کافی نہ ہو سکا تو یہ قرآن بعد وفات محمد مصطفیٰ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہم صلی واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا اب ہم کہنے. یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ دین اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، کانسٹیٹیوشن اللہ کا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے دین میں غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ اس دین کو مشیت کے مطابق صبح قیامت تک نافذ کون کرے گا؟ واہ. جو نافذ نہیں کرنا ہے دین کو، اس قانون کو صرف ایگزیکیوٹ نہیں کرنا ہے حیدر بھائی، واہ. سبحان اللہ. صبح قیامت تک صرف اس دین کو، اس شریعت کو نافذ نہیں کرنا ہے مطابق مشیت. بھائی واہ 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 واہ. دین اللہ کا، قانون اللہ کا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا، اور اگر داخل کرو گے تو خارج دین ہوگی. مشیت کے مطابق صبح قیامت تک وہ پاور کون سی ہے؟ بس اس پاور کا نام ہے ولایت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبح قیامت تک مشیت کے مطابق اس دین کو نافذ کرے. مجھے ایمان سے بتائیے، کیا مشیت کے مطابق صبح قیامت تک اس دین کو نافذ وہ کرے گا جس کے دامن پہ 100 دھبے ہوں؟ دیکھیے ہو سکتا ہے گفتگو بہت سینسٹیو ہو جائے. ایک تو ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میرے یہ دوست احباب جانتے ہیں کہ میں اسی لیے ٹیلی ویژن چینلز پر آنا ایوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں ممبر میں بیٹھا ہوں یا میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. سلامت رہے. اس لیے کہ حق کا احقاق بھائی صاحب واجب ہے. بے شک. بہت سے جو مسائل ہیں وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مگر میں حق کا احقاق کروں گا، چاہے جتنی دیر مجھے سنیے وہ ٹھیک ہے. کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ نکات کو وسیلہ بنا کے، اہل علم تشریف فرما ہے، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اشاروں میں گفتگو کروں گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس دین کو مشیت کے مطابق قیامت تک نافذ کون کرے گا؟ کیا وہ نافذ کرے گا جس کے دامن پہ 100 دھبے؟ آئیے تاریخ کے ہسٹوریکل فیکٹ تو پڑھ کے سنا سکتے ہیں. کیا کہنے. اس دین کو وہ نافذ کرے گا رسول اللہ کے بعد مشیت کے مطابق کہ جو خود جب مسلح پہ جاتا ہو تو نماز پڑھانے سے پہلے وہ بیچارہ خود یہ کہتا ہو کہ اکثر مجھ پہ شیطان غالب آ جاتا ہے. سلامت رہیے. اگر مجھ پہ شیطان غالب آ جائے تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھے ہدایت کر دینا. مجھے کوئی اختلاف نہیں کہ میں کسی پہ کمنٹس نہیں کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو اس کو ہدایت کرے گا، جو اس کو سیدھا کرے گا، تو پہلا تو اس کا حق ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھا لے. واہ واہ واہ. خود کہہ رہے ہیں کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا ہے. کیا دین کو مشیت کے مطابق رسول اللہ کی شہادت کے بعد وہ نافذ کرے گا جو فقہ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے محلے کی عورتوں سے دریافت کرتا ہے؟ سلامت رہے. سلامت رہے. واہ واہ. کون نافذ کرے گا؟ اچھا اور چھوڑ دیجئے، ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو نماز پڑھائی تو وہ تو پوری کی پوری سورہ عالم جو ہے وہ بھول گئے، اور بعض جگہ پر یہ ہے کہ نماز پڑھائی تو بسم اللہ بھول گئے. بس اتنا بتاتا چلوں کہ ان صاحب کا غصہ بہت مشہور تھا. کیا کہنے. غصہ بہت مشہور تھا. اب جس نے پوچھا وہ پھنسا. اب پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب پڑھا رہے ہیں ان کا غصہ تو بہت مشہور ہے. تو انہوں نے بالکل درمیانی راستہ نکالا، مسلح پہنچے، کہنے لگے سرکار کیا کوئی نئی وہی آ گئی ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہوا. کچھ کہنے لگے نہیں، وہ کوئی آج تو کوئی وہی نہیں ہے، یعنی بتا بھی دیا کہ آتی بھی ہے، وہی تو نہیں آئی. کہا کہ نہیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ احکامات ہوں جو ناسخ تھے منسوخ ہو گئے، کچھ نیا دین آ گیا ہوگا. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ نے نماز پڑھائی اس میں سورہ علم کو آپ نے پورا غائب کر دیا ہے. اب جواب ان کا سنیے. کہنے لگی معاملہ یہ ہے کہ اصل میں جان بوجھ کے تو نہیں ہوا. جان بوجھیے، انہوں نے بالکل جواب دیا، جان بوجھ کے نہیں ہوا. میں خیالوں میں
آئے ایک لشکر شام کی طرف بھیج رہا تھا. اللہ اللہ واہ واہ تو واہ سورہ علم میرے ذہن سے نکل گئی. اب مجھے نہیں پتا اہل ادب بیٹھے میں کہوں گا بہت قیامت کا جملہ کیا کہا میں خیالوں میں خیال میں کیا خیالوں میں۔ کہنے. خیالوں میں بھائی کیا ایک کہنے لشکر باپ. شام کی طرف بھیج رہا تھا. خطابت کا فائدہ سنیے, جملہ کہہ دوں, غیر اللہ. اللہ رے احتیاط بزدلی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. وہ بھی خیال میں واہ 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 کیا واہ. کہنے. اللہ رے احتیاط بزدلی, خیالوں میں بھی دوسروں ہی کو بھیجا, خود بھیجا. نہیں گئے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. بتائیے کہ اس سے بہتر جملہ ہائے ہائے. ادب کا سہارا سلامت لے ہے کے جملہ, میں نے سلامت ہے بے سبحان واہ. اللہ. کس خیالوں اثر- میں بھی دوسروں ہی کو بھیجا, خود نہیں گئے. جملہ کہہ دوں, جو لوگ کمپیئر کرانا چاہتے ہیں, اب تو زمانہ آ گیا ہے کہ اب تو تراوی کو مجلس سے کمپیئر کرایا جاتا ہے. لوگ یہ بھول گئے کہاں صحابہ کا عمل ہے, کہاں اہل بیت کا عمل ہے. بے شک بے شک. اصل میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ رشتے یہ آپس میں ایسے کنیکٹ نہ کیا کریں, تقابل نہ کیا کریں. کوثر کا کبھی ابتر سے رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. واہ بے شک، بے شک. اب آپ سنیے کہ آپ تقابل کرانے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب صحابیت کیا ہے, اہل بیت کیا ہے, تو بس ایک جملے میں تقابل تو میں نہیں کرا سکتا. جملہ کہتا چلوں کہ وہ تھے جو کبھی میدان میں ٹکتے نہیں تھے, اہل بیت وہ تھے جو میدان سے کبھی ہٹتے نہیں تھے. نہیں. یہ ٹکنا اور ہٹنا سمجھ لیجئے, سب سمجھ میں آ جائے گا. بھائی واہ سبحان واہ واہ واہ. سبحان وہ اللہ. میدان میں واہ ٹکتے واہ نہیں تھے, واہ. یہ کبھی میدان سے اہل بیت جو تھے وہ ہٹتے نہیں تھے. بے تو شک. کردار بشر کی ضمانت صبح قیامت تک اب کون لے گا, بس یہ ہے سبجیکٹ. ارے واہ بہت تیزی سے واہ. آگے بڑھو. کردار بشر کی ضمانت کون لے گا, صبح قیامت تک اس دین کو مشیت کے مطابق نافذ کون کرے گا. اب یاد سنیے آپ, دین اللہ کا ہے, اللہ کے دین میں غیر اللہ کی کوئی شے داخل تو نہیں ہو سکتی. تو آئیے آیت پڑھ کے سناتے ہیں ہم آپ کو. اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ میں اپنے دین کی تم سے کوئی اجرت ہی نہیں چاہتا ہوں, کوئی مزدوری ہی نہیں چاہتا ہوں. میرے دین کی اجرت صرف یہ ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کرو. بھائی واہ کہاں واہ پہنچ گئے ہم, عجیب واہ جملہ. واہ واہ اسے آئے واہ مودت کہتے ہیں. واہ 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 واہ. حبیب ان سے کہو میں اپنے دین کی کوئی اجرت نہیں. کوئی مزدوری نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو, کیا کہ مودت کرو. ابھی تو ہم اتنی دیر سے بحث یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین ہے, اللہ کے دین میں غیر اللہ کی کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی. ہو سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو علم کی اینک لگا کے اس اینگل سے قرآن پڑھ رہا تھا کہ اللہ یہ کہے گا میرے حبیب ان سے کہو کہ میرے دین کی اجرت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو. اوئے ہائے 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 ہائے. واہ واہ. میرے اسلام کی اجرت یہ ہے, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, مجھ سے محبت کرو, میرے اللہ سے کیا محبت کہنے. کرو. واہ واہ. کیونکہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی محبت اجر رسالت ہے. بے شک بے شک. واہ واہ. مگر عجیب معاملہ ہے, وہ خالق ایک طرف تو ہم یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں غیر اللہ کی کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی, دوسری طرف وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول جا کے ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا, میری اجرت یہ ہے کہ محبت کرو, مودت کرو میری فیملی ممبر سے, میرے قرابت داروں سے. ہائے ہائے اب ہائے. میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے درمیان, بھائی کیوں, کیا یہ جو علی کی محبت مانگی جا رہی ہے, فاطمہ کی محبت مانگی جا رہی ہے, دو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, خدا حسین کا واسطہ میں سوال کر رہا ہوں, جواب نہیں. کیا علی, فاطمہ, حسن, حسین یہ اللہ ہیں؟ نہیں. تو کہا کہ توحید کی بیڑیاں قدموں میں پڑی ہوئی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ. تو جب اللہ نہیں ہے تو ان کی محبت داخل دین کیسے ہے بھائی واہ 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 واہ. جب دین اللہ کا ہے. بے شک. اب جب سارے مسلمان پریشان ہوئے تو راستہ ہم نے بتایا, ہم نے کہا اللہ تو آپ کہہ نہیں سکتے چونکہ توحید کی بیڑیاں آپ کے قدموں میں پڑی ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہے, یہ سب اللہ کے غیر. واہ تو واہ. کہنے لگے اگر اللہ کا غیر کہا تو غیر اللہ کی محبت داخل دین کیسے ہوگی. بھائی واہ واہ واہ. بھائی واہ واہ واہ. اللہ آپ کہہ نہیں سکتے چونکہ ہم جو توحید مانتے ہیں, ہمارے پاس جو توحید کا تصور ہے وہ علی والی توحید کا تصور ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. توحید کی بیڑیاں قدموں میں پڑی, اللہ ہو نہیں سکتے, اللہ ایک ہے, ہمارے پاس خالص توحید ہے. تو ہم نے خود جواب دیا کہ غیر اللہ, اللہ کا غیر کہہ دو. کہا کہ اگر اللہ کا غیر کہا تو اللہ کے غیر کی محبت داخل دین نہیں ہو سکتی. تو ہم نے ایک تیسرا راستہ پیش کیا, ہم نے کہا نہ تو اللہ ہے نہ اللہ کے غیر ہیں, ان کی محبت اللہ کی اپنی محبت ہے. اپنی. کیا کہنے. بھائی نہ تو اللہ ہے نہ اللہ کے غیر ہیں, تو ان کی جو محبت ہے وہ اللہ کی اپنی محبت ہے. اب جو ہم نے کہا تو چہرے اترنے لگے. ہائے ہائے. دو معاملے ہیں, جیسے ہی ہم نے کہا صورتیں اترنے لگی. یہ معاملہ پتا کیا ہے کامران بھائی, اہل بیت کی شان میں جب صورتیں اترتی تھیں
تو وہاں تو فضائل کے سلسلے میں قرآن کی صورتیں اترتی تھی یا لوگوں کی صورتیں اتر جاتی تھی؟ بھائی کیا واہ کہنے، صورت ہے بھائی، سبحان واہ اللہ۔ واہ 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 کیا اہل واہ علم واہ واہ بھائی، واہ 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 جی ٹی سبحان اے کے اللہ، اندر جہاں بھائی اتنا واہ بڑا واہ واہ ادبی واہ واہ سبحان اللہ، حلقہ احباب ہمارا پایا جاتا ہے، اتنے زارے سبحان ماشاءاللہ اللہ۔ واہ سلامت واہ رکھے واہ تھے، واہ اللہ پڑھنے سلامت والے رکھے۔ اور چھوڑا موجود ہیں، واہ واہ ان واہ کے جھرمٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی، اہل بیت کی شان میں وہاں تو اللہ صورتیں اتارتا تھا، یہاں تو اللہ قرآن اکبر، اتارتا اللہ ہائے اکبر۔ ہائے مزہ، واہ 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 ہے۔ یہی سلامت میں نے آپ سے جملہ کہا ہے، ابھی میں نے وہیں سے استفادہ کیا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تو ہو نہیں سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر ہمارا عقیدہ ساتھ میں پھر ایک اور ہے، اور کنڈیشنل عقیدہ ہے، اللہ کے غیر بھی نہیں ہے۔ کیا بے شک۔ کہنے، تو اگر یہ اللہ کے غیر ہیں، یہ سب غیر اللہ ہیں، اگر آپ ان کو کہہ دیں گے تو ان کی محبت داخل دین کیسے ہوں گی؟ تو ہم نے یہ کہا کہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کے غیر، ان کی محبت اللہ کی اپنی محبت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ واہ کہاں سے نکلے گی اور آہ کہاں سے نکلے گی، واہ 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 سبحان اللہ، صورت کھلے گی کن کی اور صورتیں اتریں گی کن کی۔ اب آنے کے بعد ہمیں پکڑ لیا کہ آپ نے ان کو اللہ کا اپنا کیوں کہا؟ ہم نے کہا اللہ کے اپنے ہوں گے تبھی تو ان کی محبت داخل دین ہوگی۔ بے بے شک۔ شک بے اور شک، پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ کے اپنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ہاتھ ان کے ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، کیا ہائے ناک ہائے کہنے، ہائے چہرہ ہائے سبحان وجھ اللہ ہے، بھائی، واہ ان واہ کا واہ دوست خدا کا دوست ہے، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے، بے ان کے شک بے پاس تو شک اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ بھائی، واہ واہ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے مظہر حیدری، یاری کیا کہنے دیکھیے کی درمیان مجلس اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعروں کو بھی مائنس کر دیجئے اور نعروں کو بھی ریموو کر دیجئے آپ، مجلسوں کے زینت نعرہ حیدری ہے، یہ تو ہماری تہذیب کا مجلس ہے، ثقافت کا مجلس ہے کہ یاد رکھیے گا، اس میں ہم کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہے، کبھی نعرہ لگا کے حق کا احقاق کیا جاتا ہے، کیا کیا ہر آدمی کہنے، نعرہ نہیں کیا لگاتا ہے، کہنے۔ کبھی نعرے کا جواب دے کے حق کا احقاق کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ نعرے کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، کبھی کبھی نعرے کی محبت کو دل میں محسوس کر کے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اختلاف تو ان سے ہے جو نعرہ حیدری سے چھٹکتے ہیں، ہائے ہائے جھٹکتے بھائی، واہ 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 سبحان اللہ سبحان تو اللہ، ان کے پاس سلامت۔ اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب آپ جو کہیں گے کہ صاحب قرآن سے بتائیے، تو میں قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس آیت کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا اور ان سے مصائب کا آغاز کر دوں گا، ایک بلند تر صلوات پڑھنے میں لگے۔ اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد محمد، وآل محمد۔ سلامت رہے قبلہ میں نے سلام، جناب مریم سلام اللہ علیہ کا سلسلہ، جناب زکریا سلام اللہ علیہ کا سلسلہ، جناب حنا سلام اللہ علیہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، پورا بیک گراؤنڈ چھوڑ دیا۔ آئیے صرف ایک آیت کو تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ موقع کون سا ہے؟ جب جناب حنا نے یہ نظر کی تھی اللہ سے کہ جو پہلی اولاد ہوگی اسے تیرے گھر کی نظر کر دوں گی، سبحان اللہ۔ منت مانی تھی، میں منت کرتی ہوں، سنیے گا اس کو، منت مانتی ہوں جو پہلا بچہ ہوگا اسے اللہ کے گھر کی نظر کر دوں گی۔ تو منت بھی بھائی صاحب قرآن میں اور نظر بھی قرآن نظر میں۔ بھی قرآن میں، واہ سبحان واہ اللہ۔ واہ سبحان اللہ، اچھا اگر منت مانی جائے اور نظر مانی جائے تو دعا مستجاب ہوتی ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ بھائی واللہ واہ ایسی جناب حنا نے منت مانی اور نظر کی، فوراً اللہ نے اولاد دے دی، اور ایسی ویسی بیٹی نہیں ملی، مریم جیسی بیٹی ملی۔ کہاں بیٹی؟ واہ 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 کیا سبحان کہنے اللہ، حضور، واہ واہ واہ۔ واہ واہ۔ تو اللہ اولاد دیتا ہے منت کے صدقے سے، یہ بھی قرآن میں ہے، نظر بھی قرآن میں ہے، منت بھی قرآن میں۔ اچھا اگر منتیں تو مان لیتے ہو بڑی بڑی، اگر منت مانتے ہو تو منتوں کو اتارا بھی کرو، یہ بھی قرآن میں ہے۔ بھائی واہ 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 منت یہ نہیں تھی کہ بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کی نظر کروں گے، اللہ نے کیا دے دی کہنے، بیٹی، اب جب بیٹی دے دی تو نظر کو اتارنا ہے۔ جناب حنا بیت المقدس میں آ گئی، تو اس کا مطلب جو منتیں مانتے ہو منتیں پوری بھی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور منتوں کے صدقے سے بیٹے ملتے بھی ہیں، بیٹیاں ملتی بھی ہیں، جو آپ کہتے ہیں وضع خانوں میں علم چڑھائیں گے اگر بیٹا مل گیا، سبحان ہم علی اصغر کا کرتا چڑھائیں گے اگر بیٹا مل گیا۔ تو منت واہ اور نظر قرآن میں ہے، مگر اگر قبول ہو جائے تو نظر کو چڑھائیے اور اتاریے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ کیا جناب بے شک۔ حنا لے کے چلی، جب جناب مریم کی ولادت ہوئی بیت المقدس کے راہبوں کے پاس، کہا کہ میں نے منت اور نظر مانی تھی، مگر یہ نہیں کہا تھا بیٹا ہوگا تو دوں گی، اللہ نے بیٹی دے دی۔ واہ تو واہ سارا بیک گراؤنڈ چونکہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب زکریا نے کہا کہ ہم کفالت کریں گے، وَكَفَّلَهَا زکریا، معصوم کی کفالت معصوم کر سکتا ہے۔ تو جب مریم کا کیا پالنے والا کہنے غیر حضور، معصوم نہیں کیا کر کہنے۔ سکتا، تو جو آخری سب جس کے صدقے میں زکریا کو نبوت ملی ہو، اللہ یحییٰ کو نبوت ملی ہو، اس واہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل اور پالنے والا گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے جزاک اللہ حضور، اللہم صلی اللہم اللہم صلی علی محمد حیدری، یا علی یا علی۔ تو جناب زکریا سلام اللہ علیہ نے جناب مریم کو لیا اور بیت المقدس میں حجرے بنے ہوئے ہیں، اور ان حجروں میں سے ایک حجرہ حیدر بھائی مختص کر دیا جناب مریم کے لیے، چونکہ سبحان معصوم ہے، تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں، باہر والا اندر نہ جا سکیں۔ اظہار بیت المقدس میں بہت سے حجرے تھے، اس میں ایک حجرہ مختص کر دیا۔
اب کیا جناب زکریا پورا دن وہاں پہ بیٹھے رہے؟ نہیں وہ جاتے تبلیغ رسالت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کو دین بتانے کے لیے۔ جب وہ چلے جاتے تھے صبح میں تو بیت المقدس کی حجرے میں لگاتے تھے تالا، چابی رکھتے تھے اپنی پاکٹ میں اور چلے جاتے تھے۔ شام میں جب واپس آتے تھے چابی نکالتے تھے، حجرے کو کھولتے تھے۔ اب آیت سنیے قرآن کی، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ آیت سنیے، آپ پڑھیے تو آیت ہے، دیکھیے تو آئینہ ہے۔ لرزتے ہوئے بازوؤں پر امام ضامن کے فرائض کو انجام دے گی۔ قسم خدا کی آپ کی قوم کے لیے واہ تبرک ہے۔ واہ آیت سنیے کتنی آسان ہے۔ کلما دخل زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کتنے آسان الفاظ اللہ نے استعمال کیے سبحان اللہ سبحان کہ جب جناب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے محراب مریم میں، محراب مریم، واہ واہ کلما واہ دخل علیہا زکریا المحراب، کلما دخل، اور جب داخل ہوئے زکریا محراب مریم میں تو کیا دیکھا؟ وجد عندہا رزقہ، وجد عندہا رزقہ، کیا دیکھا وہاں پر؟ کہ جناب مریم کے پہلو میں بالکل تر و تازہ خوشبودار ڈائٹ کھانا اور بہترین لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، تالا لگا ہوا ہے، آہا، چابی جیب میں۔ تو وہاں ایک مرتبہ بے ساختہ سر اٹھا کے کہتے ہیں خالہ یا مریم انا لک ھذا، گفتگو ہو رہی ہے، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تو بتاؤ یہ کھانا آیا کہاں سے ہے؟ بے ساختہ کا قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو کھانا آیا ہے تو میرے تو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ جناب مریم کہہ رہی ہیں یہ کھانا تالا لگا ہوا ہے، چابی ان کے پاس ہے، کہہ رہی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ کھانا تو میرے رب کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیا کہنے ہیں، اللہ جس کو دیتا ہے اسی طریقے سے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ بے اگر شک، مریم بیت المقدس میں ہے اور معصومہ ہے تو جنت سے کھانا آیا اور جناب زکریا سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ بس یہ جملہ اور زحمت تمام کروں گا کہ مریم کا بچپنا وہیں گزر رہا ہے، جوانی وہیں گزر رہی ہے، ذکر اللہ کے گھر میں، فکر اللہ کے گھر میں، قعود اللہ کے گھر میں، قیام اللہ کے گھر میں، تسبیح اللہ کے گھر میں، تحلیل اللہ کے گھر میں، تمجید اللہ کے گھر میں، تقدیس اللہ کے گھر میں، ثنا سبحان اللہ کے اللہ گھر میں، ذکر اللہ کے گھر میں، مسلل اللہ کے گھر میں ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، اور جوانی گزر رہی ہے اللہ کے گھر میں، کبھی باہر کا ماحول نہیں دیکھا کہ ہوتے ہوتے اللہ نے بطن مریم میں روح عیسیٰ کو پھونک دیا۔ مگر جیسی وقت قریب آیا تو کیا کہا؟ یا مریم اخرجنی من ھذا البیت، مریم پلیز، ہائے 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 ہائے، جا کے کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، تاریخ انبیاء کو پڑھیے، مریم پلیز اب آپ گھر سے نکلیے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ سچا خانہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، سبحان کیا اللہ، کہنے ہیں، بس سبحان یہ ایک اللہ۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلی گئی جناب مریم سلام اللہ علیہا، وہ ٹھیک ہے، اہتمام اللہ ہی نے کیا، انتظام اللہ ہی نے کیا، عصمت کے حجاب لگا دیے، عفت کے حصار لگا دیے، کیا کہنا، مگر جناب مریم کے یہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اب سچا ہے اور بھوک لگی ہے تو کہہ رہی پروردگار اب کھانا، اور روز کھانا آتا ہے۔ بھائی واہ، عالم اسلام کی تفسیروں کو جا کے اٹھا کے پڑھیے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ مریم گھبراؤ نہیں، وہ رہا سامنے درخت، مگر درخت پہ نہ پتے ہیں، سوکھا ہوا درخت ہے، بے موسم ہے، موسم بھی نہیں ہے، کہا کہ نہیں ایک کام تم کرو گی ایک کام ہم کریں گے، یعنی واہ محنت کرو تو ہم دیں گے۔ کہا میں کیا کہنے، کروں؟ کہا درخت کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو سرسبز و شاداب کر دیں گے، واہ پھر واہ، اس پہ قرمے آئیں گے، پھر اس کو ہلانا، پھر قرمے گریں گے، پھر قرموں کو چننا، پھر انہیں کھا لینا، یعنی محنت کرو تو دوں گا۔ یا اللہ روز تو آ رہا تھا، کیا بیت کہنے، المقدس میں جنت سے کھانا آ رہا تھا، اور آج تو آغوش میں معصوم ہے اور تیرا نبی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ درخت کے پاس جاؤ، اس کو ہلاؤ تو خرمے ملیں گے۔ یہاں پر ہمارے یہاں پر تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اتنا بڑا غفور اور رحیم ہے اور ایسے رزق کو عطا کرتا ہے کہ ہم اگر چاہیں گے تو معصوم کی محبت میں بے موسم کی بھی پھل دیں گے۔ مگر ہمارے احباب نے لکھ دیا، ہمارے دوستوں نے لکھ دیا کہ اصل میں اس کا معاملہ کچھ اور تھا۔ یہاں سے سنیے آپ، پورے مکتب وہابیت کی بنیاد ڈالی کہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب تک مریم اللہ کے گھر میں تھی، مریم کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ بھائی سنیے آپ، جب تک مریم بیت المقدس میں تھی تو صرف دل میں اللہ کی محبت تھی، تو اللہ کی طرف سے کھانا آ رہا تھا۔ مگر جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو محبت ادھر ٹرانسفر ہو گئی، اب اللہ کی محبت بھی، اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی محبت بھی، بھائی واہ واہ نبی کی واہ، محبت کو بھی غیر اللہ کی محبت کہہ دیا۔ بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کہا چونکہ ماں کے دل میں غیر اللہ کی محبت تھی تو آتا ہوا کھانا رک گیا۔ اب اللہ نے کہا محنت کروں گی تو دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی تفسیر پر آپ قربان ہو جائیں، کیا کہنے، مگر میرا آپ سے سوال ہے
کہ آپ نے ایک مسئلہ تو ثابت کر دیا کہ اگر غیر اللہ کی محبت ہو تو جنت سے کھانا نہیں آتا. آپ نے خود لکھ دیا اپنی تفسیروں میں. بھائی سبحان اللہ حضور سبحان واہ اللہ. واہ واہ واہ. اور غیر اللہ کی محبت ہو تو اللہ کہتا ہے گھر سے باہر نکلیے, چونکہ یہ عبادت خانہ ہے, سچا خانہ نہیں ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اے مسلمان بھائیوں, آپ نے تو اپنی ساری کتابوں میں لکھا کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن اللہ کے گھر میں رہی ہیں, سبحان اللہ. اور کعبے میں رہی ہیں. دیکھیے مناسبت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. 3 دن اللہ کے گھر میں رہی ہیں, اور 3 دن تک جنت سے کھانا بھی آتا رہا, جنت سے میوے بھی آتی رہے, اور جنت سے خادمائیں بھی آتی رہی, حوریں بھی آتی رہی, کوثر کا پانی بھی آتا رہا. اور یہ تو بنت اسد جب نکلی ہے مولا علی کو خانہ کعبہ سے باہر, جب مکے کی عورتوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب 3 دن تک تم اللہ کے گھر میں مہمان رہی تو کھانا کہاں سے آیا تھا, پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو بنت اسد نے مسکرا کے کہا کہ تم جب تم کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جاتی ہو تو کیا کھانا اور پانی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہو؟ کیا کہتے ہیں. کہنے واہ کا واہ جس کی واہ واہ. مہمان تھی, جس سبحان کے اللہ گھر میں تھی, سبحان اللہ. کھانا اس کی طرف سے آ رہا ہے. تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ بنت اسد کے آغوش میں کون ہے؟ علی ہے. علی پیدا ہو چکے ہیں, 3 دن کعبے میں رہی, اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا بھی آ رہا ہے, کوثر کا پانی بھی آ رہا ہے. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علی کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے, علی کی محبت اللہ کی اپنی محبت ہے؟ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ اگر ہم جی. علی سے محبت کرتے ہیں, آل رسول سے محبت کرتے ہیں, تو آل بے شک. رسول سے محبت کرنا یہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے, اللہ کی اپنی محبت ہے. کیا یہی کہتے سبب ہے کہ ہاتھ ید اللہ ہے, چہرہ نفس اللہ ہے. سبحان بلکہ یاد اللہ رکھیے ان کا دوست بھی وہ ہے جو خدا کا دوست ہے, ان کا دشمن بھی وہ ہوتا ہے جو خدا کا دشمن ہوتا ہے. بے سبحان شک. ایک اللہ 10 سبحان صلوات پڑھ لیں مل کے. اللہ. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. یا علی. بس عزیزو, چونکہ یہ القائم کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ مسلسل آج پورا دن مجالس کا سلسلہ تھا اور نوحہ خوانی سن رہے تھے, اور مسلسل اس کے بعد بھی مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور چونکہ ہمارے ہوسٹ کامران بھائی نے انوائٹ کیا ہے ہمارے ساتھ ساتھ حیدر بھائی ظہیر کو, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے شجاعت بھائی بھی تشریف فرمائے, تو ان کو نوحہ خوانی بھی کرنی ہے, تو میں اس سے زیادہ آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا. تو یہ ہے مولا کی محبت, جو نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ علی ہو یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ یا امام حسن اور امام حسین, ان کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے, ان کی محبت اللہ کی اپنی محبت ہے, بے شک. خدا حسین کا واسطہ ہے. بے شک. اکثر لوگ آتے ہیں اور ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیے. اللہ کبھی کبھی صرف دولت سے امتحان نہیں لیتا ہے, امتحان عقائد سے بھی ہوتا ہے. اپنے عقائد کو پروٹیکٹ کریں, آزاداری کی حفاظت کریں, آزاداروں سے عشق رکھیں, آزاداروں سے محبت کریں. جب انسان آزاداروں سے عشق رکھتا ہے تو اس سے امام حسین خوش ہوتے ہیں. تو اگر آزاداروں سے عشق کیا جائے تو امام حسین خوش ہوتے ہیں. تو سوچو اگر آزاداری امام حسین سے عشق کیا جائے, تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ جب کسی آزادار سے خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبت امام حسین کو اتار دیتا ہے. آزاداری کا آپ تحفظ کیجئے. بہت سے افراد ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, آنے کے بعد جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے ہمارے نوجوانوں کے, ہمارے بچوں کے جو عقائد ہیں وہ متزلزل ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں. ممبروں سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے, قلعے نما مدرسے بنا لیے ہیں, لباس اہل بیت کو پہن کے وہاں پہ بیٹھ گئے. کبھی آزاداری کا تقابل تراویح سے کیا جا رہا ہے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. کبھی حضرت مختار جنہوں نے انتقام لیا ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کا اور امام کے نیابت میں فرائض کو انجام دیا, کبھی ان کی توہین کی جا رہی ہے, کبھی ماتم داروں کی توہین کی جا رہی ہے, ذاکر اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے, خطبہ کی توہین کی جا رہی ہے. آپ کو کیا پتا کہ ذاکر اہل بیت کا منصب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ خطیب اہل بیت کا منصب کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب, آپ اپنے آپ کو مولوی صاحب کہلائیے. ہمیں جو یہ ٹائٹل ملتا ہے, جو لقب ملتا ہے, یہ لقب, یہ ٹائٹل جسے ذاکر اہل بیت, خطیب اہل بیت کہتے ہیں, یہ منصب ہوتا ہے. جیسے بستہ, صاحب بستہ ہونا یہ ایک ٹائٹل ہے, ایک منصب ہے. صاحب بیاض ہونا یہ ایک منصب ہے. ویسے ہم یہ اس منصب کے اوپر افتخار کرتے ہیں کہ ہم ذاکر اہل بیت. آپ ذاکر اہل بیت کا مذاق اڑاتے ہیں. آج جو لفظ ابھی جو ہمارے پاس جو کلپ آیا اس میں ذاکر اہل بیت کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا گیا, ڈوب کے مر جانا چاہیے اس عالم نما شخص کو جو لفظ اس نے لفظ ذاکر کے ساتھ, کہ ذاکر تو ہوتے ہی ایسے اور خطبہ تو ہوتے ہی ایسے, جو لفظ اس نے استعمال کیا. تو ذاکر کا مرتبہ کیا ہے وہ میدان محشر میں جناب زہرا سے جا کے پوچھنا. مرثیہ خان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ جا کے آپ امام زمانہ سے پوچھنا. شورا کی آپ عزت کریں, آپ شورا کرام کے ساتھ جو الفاظ اور جس طریقے سے مذمت کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ہمارے نوحہ پڑھنے والوں کے لیے آپ لفظ میراثی کا استعمال کرتے ہیں. آپ ہمارے منقبت پڑھنے والوں کے لیے جو القابات کا لفظ گویہ آپ استعمال کرتے ہیں,
میں نے زیادہ تاریخ نہیں پڑھی, میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں نے 200 برس کی تاریخ خطابت کو پڑھ کے بیٹھا ہوں, میر صاحب سے لے کے اور علامہ رشید ترابی صاحب تک, اور علامہ رشید ترابی صاحب سے لے کے میں آپ کے سامنے بڑی دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ خطابت کا اگر کوئی اس وقت سب سے بڑا ستون اور پلر ہے وہ علامہ طالب جوہری صاحب موجود ہیں. پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. اور تاریخ خطابت کے ایک بہت بڑا پلر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب تھے. ہم نے زندگی بھر ان کو سنا ہے, ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے. انہوں نے لفظ شعرا کے ساتھ, منقبت پڑھنے والوں کے ساتھ, نوحہ پڑھنے والوں کے ساتھ, ہمارے خطبہ کے ساتھ, ہمارے علماء کے ساتھ, ذاکرین کے ساتھ نہ کبھی لفظ گویہ ممبر سے استعمال کیا ہے اور نہ لفظ میراثی ان کے ساتھ استعمال کیا ہے. آپ اس طریقے کے الفاظ ذکر اہل بیت کرنے والوں کے ساتھ استعمال نہ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کریں گے, ہم نہیں چاہتے کہ ایک مبارزہ اور ایک میدان جنگ کھل جائے کہ شعراء علماء کے خلاف بولتے ہیں, علماء شعراء کے خلاف بولتے ہیں. ہمارا اور ان کا ایک مقصد ہے, ایک میسج ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ ان شعراء کی آپ عزت کیا کریں, آپ ان کا احترام کیا کریں, منقبت پڑھنے والوں کا, نوحہ پڑھنے والوں کا, اپنے شعراء کا, مرثیہ خان کا, صاحب بستہ کا, صاحب بیاس کا. پلیز پلیز میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, ان کی تعظیم کیا کریں, ان کا احترام کیا کریں. اس لیے کہ ان کا منصب وہ ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرش اعضا کو بچھایا کرتے تھے تو امام ان مرثیہ پڑھنے والوں کو ممبر پہ بٹھایا کرتے تھے, خود فرش اعضا پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور دیبل خزائی جیسا شخص اگر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا یہ ناممکن ہے کہ آپ فرش پہ بیٹھے, میں ممبر پہ جا کے بیٹھوں, تو مولا کہتے تھے کہ یہ تمہاری بلندی نہیں ہے, یہ اس ذکر کی بلندی ہے جس ذکر کو تم ممبر کی بلندی سے عطا کرو گے. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دیبل خزائی کا احترام کر رہے ہیں, آپ کے چھٹے امام سید اسماعیل ہمیری کا احترام کر رہے ہیں, آپ کے چوتھے امام حضرت فرزدوق کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں دے سکتا ہوں یہ میدان محشر میں تجھ کو کیا عطا کروں گا, تو تصور بھی نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ سے لے کے مولا علی کا زمانہ اور وہاں سے لے کے چوتھے امام اور پانچویں امام سید اسماعیل ہمیری, دیبل خزائی, حضرت فرزدق, آپ ان سب کو پڑھ کے آئیے. کم سے کم ہندوستان تاریخ ہند کو 200 برس کی تاریخ مرثیہ خوانی, 700 برس کی تاریخ مرثیہ خوانی کو پڑھ کے آئیے. تو پہلے اپنے ملک کی تاریخ اور تہذیب اور ثقافت اور کتابیں, اور کم سے کم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے علماء اور مرثیہ خان کی تاریخ پڑھ کے آئیے. اس کے بعد آپ ممبر پہ آنے کے بعد شعراء کی شان میں مذمت کیجئے, گستاخی کیجئے, یا علماء اور خطبہ کی شان میں مذمت کیجئے. اگر آپ اسلام کی تاریخ نہیں پڑھ سکتے, حوزے کا درس نہیں پڑھ سکتے, عقائد آپ کے صحیح نہیں ہے, تو کم سے کم اپنے ملک کی تاریخ کا عزاداری تو آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. تاریخ اودھ کو پڑھ کے آئیے, تاریخ آگرہ پڑھ کے آئیے, سندھ کی تاریخ پڑھ کے آئیے, پنجاب کی تاریخ پڑھ کے آئیے, حیدرآباد دکن کی تاریخ پڑھ کے آئیے. جب آپ یہ ساری تاریخ 700 برس 600 برس کی پڑھ لیں تب ممبر پہ آ کے بیٹھیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ فرش اعضا کا احترام کیا ہوتا ہے اور شعراء کا احترام کیا ہوتا ہے. جزاک اللہ. اس سے زیادہ میں میسج نہیں دوں گا. انشاءاللہ اس کے بعد کبھی القائم ٹی وی والے اگر پروگرام کو آرگنائز کریں گے تو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا کہ ایک مرثیہ خان کا مرتبہ اور شعراء کا مرتبہ اور ذاکرین کا مرتبہ اور منقبت پڑھنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میدان محشر میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آئے گی اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ ذاکرین کا اور مجلس پڑھنے والوں کا مرتبہ کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے. بس میں نے اپنے سننے والوں کو آج بہت زیادہ زحمت دی, اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں القائم ٹیلی ویژن والوں کا, کہ جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں سب سے بڑا وسیلہ اور سورس بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا رہے ہیں. آج ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں, بہت اختصار کے ساتھ بہت زیادہ گزر چکا ہے. اس دن اور اس شب کا تعلق شہادت امیر المومنین سے. آج صرف حسن اور حسین یتیم نہیں ہوں گے, آج پوری امت یتیم ہو جائے گی. آپ نے مسلسل پرسوں شب ضربت میں شب ضربت کے مصائب سنے تھے. القائم ٹیلی ویژن کے اوپر کل مجلس ہوئی ہوگی, اس کے اوپر آپ نے 20 رمضان میں امیر المومنین جس طریقے سے بستر بیماری پر ہیں, اور جو کیفیت ہے اور جو زخم کا عالم ہے, اور جو مولا کے چاہنے والوں کا گریہ اور آہو بکا کی آوازیں ہیں, اور کوفے کے یتیم بچے کس طریقے سے فریاد کر رہے ہیں, یہ کل مصائب آپ نے القائم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کل سنے تھے. مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے, مگر آج تو 21 رمضان ہے. آج تو مجھے آپ کے سامنے اختصار کے سامنے سے شہادت کا تذکرہ کرنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ القائم ٹیلی ویژن والوں سے میں درخواست کروں گا کہ بھائی لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے, میرے مصائب کے بعد جب شجاعت بھائی نوحہ خوانی کریں گے تو اس کے فوراً بعد کسی نہ کسی امام بارگاہ کا وہ کلپ ضرور چلا دینا جس میں امیر المومنین کے تابوت کی زیارت ہو جائے, امیر المومنین کے تابوت کی برآمدی ہو جائے. اس لیے کہ اب تبرکات پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے, تو میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے
اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری مجلس کے بعد اور مصائب کے بعد اور نوحہ خوانی کے بعد امیر المومنین کے تابوت کی زیارت آپ ضرور کرائیں گے تاکہ 21 رمضان کو مجلس مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. بس آخری جملہ اور زحمت تمام، یہ حجت تمام کرنا تھی تاکہ ہمارے لیے حجت تمام ہو جائے. طبیب کو بلایا گیا، پردے کا اہتمام ہے، اور طبیب نے ایک مرتبہ آ کے جب امیر المومنین کو دیکھا تو وہ طبیب باہر نکلا اور صدق اکبر کے قریب آ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف فرما دے، بابا سے کہیے وصیتیں تمام کر لیں، وقت آ چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا. امام حسن جانتے تھے حجت تمام کرنا تھا، ورنہ جو خود طبیب کائنات ہو، جو خود کائنات کا علاج کرنے کے لیے آئے ہوتے، طبیبوں کی کیا ضرورت تھی. مگر اللہ اکبر، ایک مرتبہ طبیب نے ایک جملہ کوفے کے دروازے پہ آگے کہا کہ امیر المومنین بہت کمزور ہو چکے ہیں، نقاہت کا عالم ہے، اور جب زہر کا اثر ہوتا ہے تو انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اگر کچھ دودھ کا اہتمام ہو جائے. بھئی یہ سننا تھا جیسے ہی کوفے کے یتیم بچوں نے سنا، اپنے اپنے پیالوں میں اپنے حصے کا دودھ لیا. سارے بچے ایک بڑی کثیر تعداد میں امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے جمع ہو گئے، اور ایک مرتبہ شور بلند ہوا رونے کا. تو امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن جا کے پوچھو، ابھی تو علی زندہ ہے، یہ کوفے کے یتیم رو کیوں رہے ہیں. تو آ کے حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ بابا غضب ہو گیا. وہ کوفے کے یتیم جن کے لیے پانی کا آپ اہتمام کرتے تھے، لباس کا اہتمام کرتے تھے، غذا کا اہتمام کرتے تھے، بابا آج وہ سب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. وہ اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کے آپ کے دروازے پر آ گئے اور آگے کہتے ہیں اپنے بابا سے کہیے ہم پیاسے سو جائیں گے، بھوکے سو جائیں گے، لیکن امام کائنات کو بغیر شیر کے رہنے نہ دیں گے. کہا بیٹا حسن جا کے کہہ دو، کیا یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ علی کسی یتیم کا حق استعمال کر سکتا ہے؟ شکریہ ادا کر دو. اللہ اکبر. آج زینب ام کلثوم نہیں، کوفے کے بچے یتیم ہو جائیں گے. بچے رو کے کہتے تھے مولا آج یتیمی کا احساس ہو رہا ہے، آج سے پہلے آپ نے کبھی احساس یتیمی نہ ہونے دیا. اللہ اکبر. امیر المومنین نے اپنے بچوں کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی. سب کا ہاتھ سب کے ہاتھ میں دیا، یہاں تک کہ امام حسن سے کہا میرے حسین کا خیال رکھنا. امام حسن سے کہا بیٹا خاندان رسالت کا خیال رکھنا. امام حسین سے وصیت کی جب کربلا برپا ہو میری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا. بس آخری جملہ، اس کے بعد علماء آپ کے سامنے مسائل پیش کریں گے کہ اتنے میں ام البنین کے رونے کی آواز بلند ہوئی. امیر المومنین نے سر اٹھا کے کہا ام البنین ابھی علی زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا تھا ہم آپ کے سامنے گفتگو تو نہیں کر سکتے، آپ آقا، آپ کائنات کے امام میں آپ کی کلیم، بس ایک سوال ہے میرے عباس سے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ہر بیٹے کے لیے وصیت کی، سب کا ہاتھ سب کے ہاتھ میں دیا. میرے عباس تو بہت چھوٹا ہے، میرا عباس تو بہت کمسن ہے، عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا. بھئی یہ سننا تھا. امیر المومنین نے اشارہ کیا میرے عباس کو میرے قریب لے کر آؤ. عباس قریب آئے، سر کو سینے سے رکھا اور ایک مرتبہ زہرا کی تمنا کو کان میں بیان کیا. عباس تو زہرا کی آرزو ہے بیٹا، تو زہرا کی دعا ہے، اور یاد رکھنا تیرے بابا نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. جملہ سنو گے بہت رو گے. کہا بیٹا حسین کے باپ نے علمدار مانگا ہے، حسین کے باپ نے علمدار مانگا ہے، زہرا نے عزادار مانگا ہے. ہم دونوں نے مل کے یا علمدار خدا سے مانگا ہے یا ہم دونوں نے مل کے خدا سے عزادار مانگے ہیں. اللہ اکبر. مجھے ایمان سے بتائیے، میں نے زہرا کی ساری زندگی 18 برس کی زندگی آپ کو پڑھ کے سنائی. میں مسائل میں بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، نہ علم کی مخالفت کرنا ممبر پہ آ کے، نہ عزاداروں کی مخالفت کرنا. حسین کی ماں زہرا نے ساری زندگی نمازیں پڑھ کے خدا سے 2 مانگے تھے، ایک علمدار مانگا تھا، ایک عزادار مانگے تھے. اگر علمدار کی مخالفت کرو گے تو علمدار کو عباس کہتے ہیں، عزاداروں کی مخالفت کہتے ہیں تو عزاداروں کا عزادار، یہ حسین کے ماتم کرنے والوں کو عزادار کہتے ہیں. زہرا یا عزادار خدا سے مانگ رہی ہیں یا علمدار خدا سے مانگ رہی ہیں. بس آخری جملہ کہا اے بیٹا عباس، میں نے سب کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا اس لیے کہ وہ تیرے نانا رسول اللہ کی امانت تھی. اب حسین کو قریب بلا کے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا. عباس یہ تیری ماں فاطمہ زہرا کی امانت ہے، جب تک زندہ رہنا میرے حسین پہ آنچ نہ آئے. یہی وجہ ہے زحمت تمام. جب حضرت عباس نے
حسین کے زانو پہ دم توڑ دیا. اے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے بس ایک سبحان. اے بھیا عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کریں گی, اور وہ آنکھیں جو اطمینان سے سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی. اللہ اکبر. وصیتیں تمام ہوئی. علی نے سر اٹھا کے آہستہ سے اپنے بچوں کو دیکھا, بیٹیوں کو دیکھا. میں کہوں گا مولا ارے وقت آخر بیٹیوں کو دیکھنا نصیب تو ہوا. ہائے کربلا میں حسین, ہائے اور ایک ٹیلے پہ ایک بہن کی فریاد, ایک پسرے ساتھ ارے تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. واہ مصیبت علیہ ماتم حسین یا حسین یا حسین کا ماما ہے دین کی دستار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار, اسی کے سر پہ ہی سجدے میں, اسی کے سر پہ ہی سجدے میں چل گئی تلوار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار. صراط حق ہے وہی راہ مستقیم وہی, صراط حق ہے وہی راہ مستقیم وہی, بنا گئی ہے جو رستہ تیرے لہو کی دھار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار. کبھی ردا تو کبھی بازوؤں کو چومتے ہیں, کبھی ردا تو کبھی بازوؤں کو چومتے ہیں. ابھی تو گھر میں ہے زینب ابھی کہاں بازار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار. علی نے بیٹی سے فرمایا صبر کرنا تو, علی نے بیٹی سے فرمایا صبر کرنا تو, چھدائیں چھینیں گے سر سے یہ دشمن دستار, وہ جس کا سر کا ماما ہے دین کی دستار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار. قسم ہے کعبے کے رب کی ہو کامیاب نہ کیوں, قسم ہے کعبے کے رب کی ہو کامیاب نہ کیوں, کرے جو اپنے ہی قاتل کو نیند سے بیدار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار, وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار. جو مساتیغ سے کرتا ہو آب کے بدلے, جو مساتیغ سے کرتا ہو آب کے بدلے, نماز اس کو ہی سجدہ نہ کیوں کرے ہر بار, وہ
جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار، وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار، وہ جس کی ضرب و افضل عبادتوں سے نوید، وہ جس کی ضرب و افضل عبادتوں سے نوید، پھر اس کے سجدے کی عظمت کرے گا کون شمار، وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار، وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار، اسی کے سر پہ ہی سجدے میں، اسی کے سر پہ ہی سجدے میں چل گئی تلوار، وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار، وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار۔ اللہم صلی علی صلی اللہ محمد۔ محمد۔ کامران بھائی ایک گزارش ہے کہ ہمارا ماتمی بچہ حسین بیمار ہے، اس کی دعائیں صحت کروا دی۔ جی، میں شکریہ ظہیر بھائی، آپ نے مجھے ریمائنڈ بھی کرایا، اور میں قبلہ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے تمام آپ نے ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ آج کے ذکر کے صدقے میں اور جو مجلس ہوئی اس کے صدقے میں دعا کریں کہ ہمارے ایک بچہ سید حسین عباس جو ہے وہ علیل ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ وہ جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عنایت ہو۔ بہت ہی عزادار بچہ ہے، منقبت اور مہربانی دونوں چیزیں کرتا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک تو جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عنایت ہو۔ اور میں اس پروگرام کے آخر میں دوبارہ شکر گزار ہوں قبلہ اصغر مہدی مرتضوی صاحب کا کہ وہ آپ نے انتہائی خوبصورت بیان کیا ہے، قبلہ شہادت کا دن ہے اور آپ نے جس طرح سے خطاب کیا ہمارے لیے یہ سلامت رہے قبلہ، سلامت رہے، شرف ہے کہ آپ نے سلامت رہے خطاب کیا، اور ہم تمام ناظرین اس سے یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور آپ جیسے علماء خطبہ جو ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے سرمایہ ملت۔ بے شک بے شک۔ جزاک اللہ، سلامت بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ شجاع زیدی صاحب کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ ٹائم ٹی وی کی طرف سے میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں تمام شرکاء کا اور تمام ناظرین کا جو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، آپ لوگوں نے اس مجلس کو سنا، اور اس ذکر کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد ہماری اس ذکر کو قبول کریں، اور یقیناً جلد از جلد اس لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو اور ہم دوبارہ اسی طرح سے جس طرح سے مجالس برپا کرنے کا حق ہے اس طرح سے مجالس کریں۔ اعضاء قریب ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی جیسے اعضاء خانے کھلے تھے، جیسے ہی ہماری تمام زیارتیں عاشور اور اربعین کے جیسی زیارتیں ہوتی تھیں ویسے ہی دوبارہ ہم زیارتیں کھلیں۔ اسی حوالے سے قبلہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ دعائیہ کلمات اس حوالے سے آپ ادا کر دیں۔ تو آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے اور مولا حضرت امام زمان علیہ السلام کے صدقے سے تمام مومنین مومنات کو، سب کو پروردگار جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کو، اور ہمیں اس کورونا وائرس کا جو یہ بیماری ہے پروردگار اس سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، مہلک امراض سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، قید و مشقت سے محفوظ فرما۔ محمد علیہ السلام کے صدقے سے باقی مولا حضرت باب الحوائج علیہ السلام، مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو مومنین مومنات قید و مشقت مبتلا ہیں قید و مشقت سے رہائی عطا فرما، اور ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو اور ہمیں ہر قسم کے طریقے قید و مشقت سے محفوظ فرما، زمانے کے امام علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم سب مولا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں شمار ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہیں گے، پھر یہ آج کی خصوصی نشریات کی شہادت امیر المومنین کے حوالے سے پھر ایک کسی اور پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی منقبت کی جس طرح سے بھی مناسبت رہی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آغاز ہو رہا ہے
کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا